اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ اور نام محمد کا ادب۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا وفادار وزیر جس کا نام ایاز تھا، ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد تھا، دونوں باپ بیٹے سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب بھی سلطان کو کوئی کام ہوتا، ایاز کو یا اس کے بیٹے کو محمد کو نام سے پکارتا۔ ایک مرتبہ سلطان کو کسی کام کی حاجت ہوئی تو ایاز کے بیٹے محمد کو نام لے کر نہیں بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ ایاز نے جب یہ سنا کہ آج سلطان میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکار رہے تو پریشان ہو گیا کہ کہیں سلطان ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ سوچتے ہوئے فوراً سلطان کے پاس حاضر اور پوچھنے لگا، عالی جا، کہیں خادم سے خطا تو نہیں ہو گئی جو آپ نے آج میرے بیٹے محمد کو اس کا نام لے کر نہیں پکارا؟ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں تمہارے بیٹے محمد کا نام لیتا یا نام لے کر اسے بلاتا میرا وضو ہوتا تھا، مگر آج میرا وضو نہیں تھا، لہذا میں نے بغیر وضو محمد نام لینا گوارا نہ کیا، اس لیے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا۔ باحوالہ تفسیر روح البیان، سورہ احزاب، آیت نمبر 40۔ نام محمد رکھے، پکارنے کے لیے کوئی اور رکھ لے، مثلا نام محمد ہو مگر پکارنے کے لیے یاسر، جواد، شفیع، ناصر وغیرہ رکھ لے۔ چار بیٹی پیدا ہونے پر غم نہ کرنا۔ مجمع الزوائد، حدیث نمبر 13484، جلد نمبر 8۔ حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں و کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہے گی۔ مسند الفردوس للدیلمی، حدیث نمبر 7556 ہے۔ حضرت نبیت بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ دودھ پلانا، ماں 2 برس تک اولاد کو دودھ پلائے۔ کنز الاموال، حدیث پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ پھر جب وہ اس کو دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنا عمل دوبارہ شروع کر، یعنی تیرے گناہ بخش دیے گئے، اب دوبارہ اپنے اعمال کا آغاز کرے۔ ہمارا تو ایک مشورہ ہماری بہنوں کے لیے ہوتا ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ارادہ کریں، وضو کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے پلائیں، اس سے ان کی اولاد عاشق رسول بنے گی،
والدین کی فرما بردار بنیں گی، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہماری بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، موسیقی سن رہی ہوتی ہیں، غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا برا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے۔ مستدرک للحاکم، حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب بچہ بولنے لگے تو اسے کلمہ سکھاؤ۔ شریعت کے حکم کے مطابق، شریعت کا حکم ہمیں یہ ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ۔ پہلا کلمہ اللہ سکھاؤ۔ ہم ماما، پاپا، ٹاٹا، بابا سکھاتے ہیں۔ پینٹ شرٹ اور تصویر والا لباس نہ پہنائیں، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکے کا لباس نہ پہنائیں۔ 7واں نمبر، اولاد کے درمیان محبت میں برابری کرنا۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اچھی تربیت، اولاد کی اخلاقی خرابی کے اسباب پر نظر رکھیں۔ اولاد کے دین کی فکر کرنا، صحیح العقیدہ بنانا، بالغ ہوتے ہی نکاح کر دے، یہ تھی اولاد کی ذمہ داریاں۔ آگے آپ سنیں گے اگلی ویڈیو میں پڑوسیوں کے حقوق۔